السلام علیکم دوستو ہلاکو خان اب جنوب مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا اور منگولوں کے رتھ دھول اڑاتے فاصلوں کو سمیٹنے لگے تھے۔ ہلاکو خان نے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا، تبت کے برفداروں کو چکر کاٹا۔ وہ شکار کھیلتا، ضیافتیں کرتا، دربار لگاتا پیش قدمی کرتا رہا، اور راستے میں چھوٹے بڑے حکمران اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شان و حشمت کے آگے سر جھکاتے رہے، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اس کی مزاحمت کرنا پاگل پن تھا۔ ہلاکو کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ اکثر باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ اس کو سمرقند کے تربوز بڑے پسند تھے۔ قزل قم کے سرابوں سے بھی بڑی دلچسپی تھی کہ جو دور سے جھیلیں اور ہرے بھرے جنگل نظر آتے تھے، لیکن جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ تو اب پیش قدمی کرتا ہوا ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قزوین میں داخل ہو گیا۔ یہ روئے زمین کا وہ عجیب و غریب علاقہ تھا کہ جہاں عظیم ترین قلعے تھے۔ یہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے شہبازوں کے گھونسلے جیسے قلعے تھے، اور ان قلعوں کے لوگ 6 پشتوں سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ تو ہلاکو خان اور اس کے سواروں نے حسن بن صبا کے اس قلعہ الموت کی مصنوعی بحشت کو تہس نہس کر ڈالا کہ جہاں پر شیخ الجبل ایران کے جوانوں کو حشیش پلا کر مدہوش کیا کرتا تھا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا، اس نے حشیش کے شیخ الجبل کو گرفتار کر لیا اور اس کے جادو اور سحر کی کتابوں کے کتب خانوں کو نظر آتش کر ڈالا۔ دوستو ہلاکو نے سوچا کہ اس کا بھائی منگو خان اس عجیب و غریب شخصیت کو دیکھ کر خوش ہوگا، تو اس لیے اس نے شیخ الجبل کو اپنے مرکزی شہر کراکرم روانہ کیا۔ مگر شیخ الجبل کی بدقسمتی کہ وہ ابھی راستے میں تھا کہ منگو خان کا پیغام ملا کہ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ تو یہ پیغام ملنے کے بعد منگولوں نے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دنوں دشت کے خاقان منگو خان کا پیغام ہلاکو خان کو ملا کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ چنگیز خان کی قوانین کو رواج دینا، سمرقند سے لے کر مصر کے آخری سرے تک جو لوگ تمہارے آگے سر جھکائیں ان سے فیاضی سے پیش آنا، اور جو سرکشی کرے انہیں ذلیل و خوار کرتے جانا۔ تو بہرحال حسن بن صبا کے قلعہ الموت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان حسن بن صبا کے دوسرے قلعوں کی طرف متوجہ ہوا، اور ان کی بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ تو اس طرح صدیوں سے جو حسن بن صبا کے قائم کردہ فدائین مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے اور خفیہ طور پر نامور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، ہلاکو خان نے ان تمام کا خاتمہ کیا۔ دوستو اب کوہستان قزوین میں حسن بن صبا کے قائم کردہ قلعوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھ دولت کے جو انبار لگے کہ جو حسن بن صبا اور اس کے بعد آنے والے حکمران مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ سے جمع کرتے رہے تھے، تو ان سارے خزانوں پر ہلاکو خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح چند قلعوں کو ہی فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کے پاس سونے چاندی اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگ گئے۔ حسن بن صبا کے الموت نام کے قلعے میں چونکہ شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کے ساتھ نصیر الدین توسی نے بھی قیام کیا ہوا تھا کہ جو بہت بڑا منجم تھا، لہٰذا ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ نصیر الدین توسی کی نجوم میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک شہرت تھی، اور منگول بھی اس سے خوب واقف تھے۔ لیکن دوستو یہ نصیر الدین توسی بھی ابن القمی ہی کا ساتھی تھا، اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی اور خواری کا خواہاں تھا۔ نصیر الدین کا پورا نام ابو جعفر محمد بن الحسن تھا، اور منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاستدان خیال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص 597 ہجری بمطابق 1201 عیسوی میں طوس میں پیدا ہوا تھا، اور 672 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو بغداد میں وفات پائی تھی۔ نصیر الدین توسی نے اسماعیلی حاکم ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور کے منجم کی حیثیت سے ملازمت شروع کی، لیکن جب اس کی کوشش کا راز افشا ہو گیا کہ دربار خلافت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نظر بند کر دیا گیا، لیکن اس کی ملازمت برقرار رکھی گئی اور اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ علم حیات میں اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھے۔ 1256 عیسوی میں اس نے حشیشین کے شیخ الجبل رکن الدین خورشاہ کو ہلاکو کے حوالے کروایا، اور پھر ہلاکو کا قابل اعتماد مشیر بن کر مسلمانوں کے علاقوں کی بربادی اور تباہی کی مہم میں اس کے ساتھ رہا۔ تراغا شہر میں اس کے حکم سے ایک رصدگاہ بھی قائم کی گئی، اور اس کے بعد یہ ہلاکو کا وزیر اور معتمد اوقاف بھی بن گیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ دوستو اس کے سیاسی رویے کی تشریح اس کے امامیہ فرقے سے گہری ہمدردی رکھنے سے ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہماگیر لیاقت اور قابلیت کے باعث ایران کی امامیہ جماعت کا سردار بن گیا، اور خلافت عباسیہ کو مخالف بن کر منگولوں سے مل گیا۔ اور یہ اسی کے اثر و رسوخ کا اثر تھا کہ منگولوں کی پیدا کردہ عالمگیر بربادیاں میں امامیہ والوں پر کچھ تھوڑا بہت رحم کیا گیا،
اور جنوبی عراق میں ان کے مقدس مقامات ہلاکو خان اور منگولوں کی دست درازی سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ راسخ العقیدہ امامیہ اور اماموں کا عقیدت مند تھا، اور اس کا ثبوت اس کی تصوف پر کتاب الاشراف سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا اور الحاج کا مداح تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں میں ممتاز رہا۔ فقہ میں اس نے قانون وراثت پر کتابیں لکھیں، لیکن اپنے عقیدے سے محبت اور عقیدت کے باوجود اس کے تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومی سے خط کے ذریعے اور نجم الدین کاتبی سے بالمشافہ ملاقات کی۔ تو بہرحال کچھ عرصہ تک ہلاکو خان نے کوہستان قزوین میں ہی اپنے ایک لشکر کے ساتھ قیام کیا، اور یہیں پر آ کر گرجستانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو لشکر آرمینیا کے بادشاہ ہیشون نے اپنے بیٹے ختلان اور اپنی بیٹی کیتھرائن کے ساتھ بھیجا تھا، تو وہ بھی کوہستان قزوین ہی میں آ کر ہلاکو خان سے مل گیا۔ دوستو، آرمینیا کے بادشاہ کا لشکر جب کوہستان قزوین میں ہلاکو کے لشکر کے ساتھ شامل ہوا، تو ہلاکو کی بیوی دکوزا کو اطلاع کی گئی کہ آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی لشکر کی کمانداری اس کا بیٹا ختلان کر رہا ہے، اور اس کی نائب اس کی بہن ہے کہ جو انتہا درجے کی خوبصورت ہے، اور اس کا نام کیتھرائن ہے۔ چنانچہ دکوزا اور اس کی چھوٹی بہن سیمر نے خود ان کا استقبال کیا۔ دکوزا اور اس کی چھوٹی بہن سیمر دونوں پرجوش انداز میں آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کی بیٹی کیتھرائن سے ملی۔ تو دکوزا اور سیمر کیتھرائن اور اس کے بھائی ختلان کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور جس خیمے میں وہ داخل ہوئی وہ خیمہ دکوزا کی چھوٹی بہن سیمر کا تھا۔ کچھ دیر تک تو سب پرتکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے، لیکن پھر کیتھرائن کی طرف دیکھتی ہوئے دکوزا خاتون کہنے لگی، میں تمہیں ایک پیشکش کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پیشکش میں تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت افزائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سیمر کے ساتھ اس کے خیمے میں رہو۔ اگر تم اپنا قیام اپنے خیمے میں رکھنا چاہتی ہو تو وہاں پر سیمر تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر یہاں پر رہنا پسند کرو تو پھر سیمر کا خیمہ حاضر ہے۔ دکوزا کی اس پیشکش پر کیتھرائن نے خوشی کا اظہار کیا۔ پہلے اس نے بھائی کی طرف دیکھا، جب اس نے اس بات میں گردن ہلائی تب کیتھرائن بولی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لشکر میں قیام رکھوں اور وہاں پر سیمر میرے ساتھ رہے۔ دکوزا نے اسے تسلیم کر لیا، اور پھر آرمینیا کے بادشاہ ہیشون کے بیٹے ختلان کی طرف دیکھتی ہوئے دکوزا کہنے لگی، ختلان تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ لیکن ختلان نے اس سلسلے میں نفی میں گردن ہلائی اور اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا۔ تو تب کچھ دیر تک سب وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اور وہیں پر کھانا بھی کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ختلان کا پڑاؤ قائم ہو گیا اور خیمے نصب کر دیے گئے، تو تب کیتھرائن سیمر کو اپنے ساتھ خیمے میں لے گئی اور دونوں نے ایک خیمے میں قیام کر لیا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ جب حسن بن صبا کے قلعوں اور اس کی فدائیوں کا خاتمہ کر دیا گیا، اور حسن بن صبا کے جانشین رکن الدین خورشاہ اور اس کے اہل ویال اور متعلقین سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تو خواجہ نصیر الدین توسی جو رکن الدین خورشاہ کی مصابت میں داخل ہوا تھا، اپنی زبان آوری اور ہوشیاری کے باعث ہلاکو خان کے مصاحبوں میں داخل ہو گیا۔ اسماعیلیوں کے تمام خزائن منگولوں کے ہاتھوں سے تاراج ہو گئے، اور ان کی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا۔ تو جب ہلاکو خان حسن بن صبا کے ان قلعوں سے فراغت پا چکا، تو تب ابن القمی نے پھر بغداد سے قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجے تاکہ وہ بغداد پر حملہ آور ہو۔ دوستو، دراصل ہلاکو خان بغداد کے اندرونی حالات سے واقف نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بہت بڑی طاقت اور قوت ہے، اور یہ بھیڑوں کے ایک چھتے کی مانند ہے، اور اگر اس نے اس میں ہاتھ ڈال دیا تو ہر طرف سے مسلمان امڑ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن جب ابن القمی نے اسے یقین دلایا کہ بغداد کے اندر جس قدر لشکر تھے اس نے انہیں نکال کر سرحدوں کی طرف بھیج دیا ہے، تو تب ہلاکو خان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ دوستو، مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ نصیر الدین توسی نے بھی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ تو ان ساری وجوہات کی بنا پر نصیر الدین توسی کو ہلاکو خان نے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے علم نجوم سے کام لیتے ہوئے یہ بتائے کہ اگر وہ بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے تو کیا کامیاب ہوگا۔ نصیر الدین توسی تو پہلے ہی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دے رہا تھا، تو اس نے اسے کہہ دیا کہ میرے علم کے مطابق اگر آپ بغداد پر حملہ کریں گے تو کامیابی اور فتح مندی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی کی اس پیشگوئی کو تسلیم کر لیا، چنانچہ اس نے بغداد پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب جس وقت نصیر الدین توسی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے کر اس کے خیمے سے نکلا اور پڑاؤ میں سے ہوتے ہوئے تھوڑی دور ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک منگول اس کے سامنے آ گیا۔ جب منگول نے اس کی راہ روکی تو نصیر الدین توسی رک گیا، تو اس کے رکنے پر بڑے قہر بھرے انداز میں وہ منگول نصیر الدین توسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تو کیسا بدقسمت اور بد نصیب مسلمان ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی محبتوں کے ثمر ان کی محنتوں کے صلے کا سودا کر رہا ہے۔
وہ بھی ہلاکو خان جیسے بد انسان کے ہاتھ پر۔ تم کیسے بدبخت انسان ہو کہ ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ تمہارا ساتھی ابن القمی بھی نمک حرامی کا ثبوت دے رہا ہے اور بغداد میں بیٹھ کر ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک کہتے کہتے وہ منگول رک گیا، کیونکہ ہلاکو خان اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے خیمے سے نکل کر وہاں پر آ گیا تھا اور نصیر الدین توسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ تو جواب میں اس منگول نے جو الفاظ استعمال کی وہ نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان سے کہہ دیے۔ تو تب ہلاکو خان نفرت بھرے انداز میں اس منگول کی طرف دیکھنے لگا۔